طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ناصر جلدی اسکول سے گھر واپس آ گیا۔ کمرے میں اس کی ماں کسی اجنبی کے ساتھ غلط کاری میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کافی دیر تک دروازے پر کھڑا سوچ رہا تھا۔ پھر ایک کاپی میں سے کاغذ نکالا، اس پر لکھا کہ ماں، اب تو تیری موت کے بعد ہی میں گھر واپس لوٹوں گا، اس سے پہلے تو کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ خط دروازے کے باہر رکھا اور پھر گھر سے غائب ہو گیا۔ ناصر کو کافی تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ مل سکا۔ ماں نے جلدی سے وہ خط پھاڑ کر آگ لگا دی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ 15 سال بعد جب اس کی ماں کی وفات ہوئی تو ناصر کو اطلاع دی گئی۔ وہ وعدے کے مطابق گھر واپس آیا لیکن ماں کے جنازے میں بالکل شریک نہ ہوا، نہ ہی قبرستان ماں کی قبر پر حاضری دی۔ باپ ناصر سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ آخر تو گھر سے کیوں غائب ہوا تھا، مگر ناصر نے کچھ نہ بتایا۔ مرنے کے بعد وہ اپنی ماں کے عیب کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ کچھ ماہ بعد ناصر کی شادی ہوئی تو اس نے اپنے بیڈ روم میں ایک خفیہ کیمرہ لگا دیا۔ اسے عورت ذات پر کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ ایک دفعہ کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کی بیوی کی نظر خفیہ کیمرے پر پڑی تو میں نے جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھا تو اسکول کے بچوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، اس کی ماں بری ہے۔ مجھے یہ بات سن کر غصہ آ جاتا تھا۔ میں نے کہا شرم کرو، ایسی بات نہ کرو، ایسی کوئی بات نہیں، کیوں مجھے خام خواہ غصہ دلاتے ہو، گالیاں دیتے ہو؟ میری ماں ایسی نہیں جیسے تم باتیں کرتے ہو۔ بچے بار بار ضد کر رہے تھے کہ نہیں، ہم نے ایسا ہی سنا ہے اپنے بڑوں سے، تمہاری ماں ایسی ہی ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ میری ماں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تم گندے ہو۔ اچانک مجھے غصہ آیا اور ساتھ پڑے ایک پتھر کا ٹکڑا میں نے ایک بچے کے سر پہ دے مارا۔ بچہ زخمی ہوا۔ گھر جا کر اس نے اپنے باپ کو بتایا تو اس کا باپ ہمارے گھر آیا، میری ماں کو گالیاں دے رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ کہہ رہا تھا کہ کب نکلو گے ہمارے اس محلے سے؟ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب تم لوگ ہمارے محلے میں آئے تھے۔ اپنے اس بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ ورنہ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ماں نے جب سنا تو وہ باہر محلے والوں سے جھگڑنے لگی۔ اسی طرح جب جھگڑا ہاتھ سے بڑھا تو اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ یہ وہ بھیانک خواب تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ میرا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا اور پھر پینے لگا۔ آواز سن کر میری بیوی اٹھی، کہنے لگی خیریت تو ہے؟ تمہاری سانس پھولی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے بیوی سے کہا ہاں سب ٹھیک ہے، بس کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھ لیا تھا۔ میں نے ایک ہی سانس میں 2 سے 3 گلاس پانی کے پیے۔ اس کے بعد اپنے بستر سے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے جسم کو چھو رہا تھا تو مجھے کافی سکون محسوس ہوا۔ میں اس بھیانک خواب کے متعلق سوچنے لگا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ میرا ماضی تھا، مجھے کبھی نہ بھول پایا۔ کافی سال گزر جانے کے باوجود مجھے اپنا بچپن اچھے طریقے سے یاد ہے۔ جب بچے مجھے چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، ایک ایک بچہ میرے خلاف باتیں کرتا تھا۔ اپنی ماں کا مقدمہ میں لڑ رہا تھا۔ اپنی ماں کے بارے میں ایک حرف نہیں سن سکتا تھا، وہ بھی غلط۔ اگر اسکول میں کوئی لڑکا میری ماں کے بارے میں غلط بولتا تو میں مارتا۔ اس کی وجہ سے کافی بار اسکول سے نکالا گیا۔ پرنسپل صاحب میرے باپ کو شکایت کرتا کہ آپ کا بیٹا بچوں سے بہت لڑتا ہے، اس میں غصہ بھرا ہے۔ اسکول میں استادوں سے الگ ڈانٹ پڑتی اور پھر گھر آ کر اپنے باپ سے ڈانٹ پڑتی۔ منشی چچا مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پال رہا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب محلے کے بچے کافی تعداد میں میرے پیچھے لگے اور مجھے ناپاک عورت کا بیٹا کہہ کر پکارتے تو مجھے غصہ آ جاتا۔ یہ لفظ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ طوائف، ناپاک، میں نے ایسے الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن جب کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھا تو پتہ چلا یہ گندی گالی ہے۔ میں ماں کے بارے میں گالی نہیں سن سکتا تھا۔ وہ مجھے چھیڑتے ہوئے میرا پیچھا کرتے تو میں کانوں میں انگلیاں دبا کر گھر کی طرف بھاگنا شروع کرتا، پھر گھر آ کر اندر سے دروازہ بند کر دیتا۔ جب اسی طرح کی آوازیں آنا بند ہو جاتی تب تھوڑا سا سکون آ جاتا۔ ماں کا انتظار کرنے لگتا۔ جب ماں گھر آتی تو ماں کے گلے لگ کر اس سے پوچھتا کہ ماں، لڑکے ایسا کہہ رہے ہیں، یہ مجھے تنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کی گالیاں وہ کسی اور کو تو نہیں دیتے۔ ماں، یہ طوائف کیا ہے؟ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ماں میری بات سن کر کہتی بکواس کرتے ہیں، تم سے جلتے ہیں، پڑھائی میں تم اچھے ہو، تمہیں تنگ کرتے ہیں تاکہ تمہارا دماغ پڑھائی کے علاوہ دوسری باتوں میں لگ جائے اور تم پریشان ہو جاؤ۔
بیٹا کسی کی باتوں پر کوئی توجہ مت دینا، صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اگر تم نے ان کی باتوں پر توجہ دی تو یہی سمجھو کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور تم ان کا شکار بن گئے۔ آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کی بھلائی نہیں چاہتا، نہ ہی اونچے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک عام ملازم کا بیٹا بڑا آدمی بن جائے؟ ماں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم جاتی کہاں ہو؟ لڑکے صرف مجھے ایسا ہی کیوں کہتے ہیں؟ ماں نے مجھے غصے بھرے انداز میں کہا کہ میں نے تجھے کئی بار منع کیا کہ محلے کے لڑکوں کے ساتھ مت کھیلو، اپنے گھر میں رہا کرو۔ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے اور گھر میں رہو گے تو تم اچھے طریقے سے پڑھائی کر پاؤ گے اور تمہارے وہ خواب پورے ہوں گے جو تو نے دیکھے ہیں اور میں نے بھی دیکھ رکھے ہیں۔ بڑا آدمی بننا، ایسا آدمی جس کے بارے میں لوگ غلط بات کرتے کئی مرتبہ سوچیں گے۔ بیٹا، یہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ غریب مجبور لاچار کو تنگ کرتی ہے، دولت مند اور بڑے نام کے آدمی سے ڈرتی ہے۔ حالانکہ ڈرنا تو غریب سے چاہیے، غریب کی آہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ماں کی بات سن کر میں حیران ہوتا اور اس سے کہتا، ماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن تم جاتی کہاں ہو یہ تو بتاؤ۔ میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں، میں وہاں اپنے کام میں مصروف رہوں گا اور تمہیں تنگ نہیں کروں گا، اور میرے دل کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ میری یہ بات سن کر ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، وہاں نہیں جانا، تم وہاں نہیں جا سکتے، وہ گندی جگہ ہے، وہاں بچے نہیں جایا کرتے۔ میں نے کہا، ماں اگر وہ گندی جگہ ہے تو تم کیوں جاتی ہو؟ ماں کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں، لیکن میں تم سے یہ وعدہ ضرور کرتی ہوں کہ میں زیادہ عرصہ ادھر نہیں جاؤں گی، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اس کے بعد ہم یہ محلہ تبدیل کر دیں گے اور ایک ایسے علاقے میں چلے جائیں گے جہاں تمہارے کافی اچھے اچھے دوست ہوں گے۔ تجھے کوئی لڑکا تنگ نہیں کرے گا، نہ ہی تجھے گندے الفاظ سے پکارے گا، ناپاک عورت کا بیٹا، طوائف کی اولاد بالکل نہیں کہے گا۔ تمہارے ایسے دوست ہوں گے جو تمہارے ساتھ مل کر پڑھیں گے، تمہارا خیال رکھیں گے، بھائیوں کی طرح تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ماں کی باتیں سن کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں کئی باتیں آتی تھیں۔ ماں اس جگہ کیوں کام کرتی ہے؟ آخر اس جگہ کا نام کیوں نہیں بتاتی؟ گندی جگہ سے کیا مراد ہے؟ کیا وہاں کوڑا کرکٹ ہوتا ہے یا پھر حد سے زیادہ مکھیاں ہوتی ہیں؟ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ماں کام کرتی ہے؟ دن رات ایسی باتوں کی وجہ سے میں سوچتا۔ ایک دن میں نے ماں کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ناشتے کے بعد ماں نے بیگ دیا اور پھر میں ماں کو خدا حافظ کہہ کر سکول کی طرف چلا گیا، لیکن سکول جانے کی بجائے میں ساتھ والی پارک میں کھیلنے لگا۔ میری نظر اپنے گھر کے دروازے پر تھی۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ماں گھر سے کب نکلے گی اور کہاں جائے گی۔ کافی دیر تک میں پارک میں بیٹھا رہا، ماں کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ماں نقاب اوڑھ کر وہاں سے نکلی۔ میں ماں کے پیچھے چلا گیا، بڑی ہی چالاکی سے ماں کا پیچھا کر رہا تھا۔ ماں عجیب و غریب علاقے میں داخل ہوئی۔ یہاں کی گلیاں کافی تنگ تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ماں ایک دروازے کے اندر داخل ہوئی تو میں بھی پیچھے جانے لگا، لیکن ایک شخص نے مجھے وہاں سے دھکا دے کر پیچھے کیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کہا، یہ جو سامنے عورت جا رہی تھی میں اس کا بیٹا ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو زور سے میرے چہرے پر تھپڑ مارا، مجھے اس علاقے سے دور کیا اور کہا کہ دوبارہ یہاں آنے کی جرت مت کرنا، یہاں بچے نہیں آتے۔ اسی طرح میری یہ کوشش جس میں میں ماں کا پیچھا کر رہا تھا ناکام ہوا۔ اگلے دن مجھے سکول سے مار پڑی۔ استاد نے غیر حاضر ہونے پر مجھے گالی دی اور خوب مارا، مگر اس کے باوجود میرے دل میں یہ تجسس کم نہ ہوا کہ ماں آخر کہاں جاتی ہے۔ دوسرے دن پھر میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں سکول چلا گیا، لیکن پھر وہاں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چلانے لگا کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے۔ ٹیچر نے مجھے گھر جانے کی اجازت دی۔ میں جلدی سے گھر کی طرف جانے لگا، یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی ماں گھر سے نکلے گی، لیکن جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ میں گاڑی دیکھ کر حیران ہوا۔ اتنی بڑی گاڑی، اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، نہ ہی ہمارے اتنے امیر رشتہ دار تھے جو ہم سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ آخر یہ کون شخص تھا جو ہمارے گھر آیا؟ میں گھر کے اندر داخل ہوا، میرا جسم کانپ رہا تھا، دل میں کئی قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ جب میں کمرے کے نزدیک گیا تو کمرے کے اندر میری ماں کے علاوہ کسی اور شخص کی آواز تھی، ایسی آواز جو پہلے نہیں سنی تھی۔ کھڑکی کے اندر جھانک کر دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ میری ماں
جو مجھے اچھائی کے درس دیتی تھی غلط کاریوں میں مصروف تھی۔ میں نے اپنے بیگ سے کاپی نکالی، اس میں سے کاغذ پر لکھا کہ ماں، میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب تیری موت کے بعد ہی میں ادھر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ میں نے یہ تحریر لکھی، پھر وہاں سے روانہ ہوا۔ میں نے وہ شہری چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ پیسے میری جیب میں تھے، میں بس میں بیٹھا اور شہر بدر ہو گیا۔ بار بار وہ خیالات میرے سامنے آ رہے تھے، مجھے پریشان کر رہے تھے۔ آنکھیں بند کروں یا کھلی، ہر وقت وہ مجھے نظر آ رہی تھی جب میری ماں اس شخص کے ساتھ تھی۔ میں دوسرے شہر میں آ گیا، لیکن اب میری جیب میں کچھ نہیں تھا۔ بھیک مانگنا مجھے آتا نہیں تھا۔ میں کافی پریشان تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا۔ میں سڑک کے کنارے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا مجھے وہاں سے کون اٹھا کر لایا۔ آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھا۔ صوفی صاحب مجھے وہاں سے اٹھا کر لائے تھے۔ نہایت ہی اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ مجھ سے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے صوفی صاحب کو بتایا کہ میرا نام طاہر ہے۔ اس کے بعد پوچھنے لگا، بیٹا تمہارے والدین کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا، صوفی صاحب میں لاوارث ہوں، میرے والدین نہیں ہیں۔ اس کے بعد پوچھنے لگا، کوئی رشتہ دار جس کے پاس تم جانا چاہتے ہو؟ میں نے صوفی صاحب کو بتایا کہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی اپنا نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں ماں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کی وفات ہو چکی ہے۔ اب میں تنہا ہوں، میری ماں میرے لیے مر چکی ہے۔ صوفی صاحب نے جب یہ سنا تو ادھر ہسپتال میں ہی مجھے رہنے کو کہا اور کہا کہ کل میں تجھے یہاں سے لے جاؤں گا۔ رات میری ہسپتال میں ہی گزری۔ صبح ہوئی تو صوفی صاحب مجھے ایک یتیم خانے میں لے گئے، ایک ایسا ادارہ جو لاوارث یتیم بچوں کی پرورش کرتا تھا، انہیں تعلیم بھی دیتا تھا۔ شروع میں تو کافی پریشان ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا، کیونکہ یتیم خانے کے اندر کوئی شخص مجھے غلط نام سے نہیں پکارتا تھا۔ اکثر بچے عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے، میں سب سے بڑا تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتے، سب مل کر کھیلتے تھے۔ پڑھائی میں ان کی مدد کرتا۔ ادھر سکول میں نے اپنا ایڈمیشن کروایا۔ ادھر کے مینیجر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایک اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اپنے اخلاق کردار سے میں نے یتیم خانے کے ہر ایک سٹاف کا دل جیت لیا تھا۔ مہینے اور سال کیسے گزرے پتہ نہ چلا۔ جیسے ہی میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو مجھے یتیم خانے میں ہی مینیجر کی پوسٹ کے لیے آفر ہوئی۔ میں یہاں کئی سال گزار چکا تھا، اس لیے مجھے کافی حد تک تجربہ تھا۔ میں ہر بچے کے مزاج سے واقف تھا، کیونکہ میں خود اس سٹیج سے گزر چکا تھا۔ ٹھیک 15 سال بعد میرے بچپن کے دوست نے مجھے ایک خبر دی۔ اس نے بتایا کہ میری ماں کی وفات ہو چکی ہے۔ ماں کی وفات کی خبر سن کر میرے جذبات عجیب تھے، جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے رونا بالکل نہیں آ رہا تھا، میرا دل سخت ہو چکا تھا ماں کے بارے میں، لیکن اب بھی میں نے ماں سے وعدہ پورا کیا، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کی زندگی میں گھر نہیں لوٹوں گا، مگر موت کے بعد ضرور آؤں گا۔ میں واپس اپنے آبائی شہر آیا۔ ماں کی تدفین کے بعد ہی میں اپنے گھر کے سامنے تھا۔ گھر کے دروازے پر تالا لگا تھا۔ منشی چچا نے مجھے گھر کے دروازے پر دیکھا تو کہا، بیٹا طاہر کیسے ہو؟ مجھے اس نے گلے سے لگایا۔ کہنے لگا، کہاں تھے تم اتنے سال؟ میں نے منشی چچا سے کہا کہ میں آپ کو ساری بات تفصیل سے بتاؤں گا، یہ گھر کو تالا لگا ہے۔ کہنے لگا، یہ تالا میں نے لگایا ہے۔ تمہاری ماں کے گزر جانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس گھر کا خیال رکھنا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد ضرور آئے گا۔ بیٹا کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ تمہیں اغوا کیا گیا۔ کون لوگ تھے؟ تم واپس کیسے آئے؟ ماں کی خبر تجھے کیسے ملی؟ منشی چچا کے یہ سوالات تھے جن کے بارے میں جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں ہر کسی کو بے خبر رکھنا چاہتا تھا۔ منشی چچا بہت اچھے انسان تھے، بچپن سے بیٹوں کی طرح مجھے پالا تھا، میرا خیال رکھتے تھے۔ 15 سال بعد میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ منشی چچا مجھ سے کہنے لگے، بیٹا ماں کی قبر پر نہیں جاؤ گے؟ میں نے نہ میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ ہر روز تمہارے لیے تڑپتی تھی، طاہر واپس آ جاؤ، اسی طرح کی باتیں کرتی۔ زندگی کے آخری ایام میں اس کے لب پر صرف تمہارا ہی نام تھا اور تم اسے چھوڑ کر چلے گئے، تم کیسے بیٹے ہو؟ میں نے منشی چچا سے گزارش کی کہ فی الحال اکیلا رہنا چاہتا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، انشاءاللہ میں کل آپ سے بات کروں گا۔ منشی چچا وہاں سے روانہ ہوئے۔ رات میں نے تنہا اس گھر میں گزاری۔ بچپن کی وہ ساری یادیں میرے سامنے آ رہی تھیں۔ صبح ہوئی تو خواب میں ماں آئی، نہ چاہتے ہوئے۔ صبح کی نماز کے بعد میں قبرستان روانہ ہوا۔
ماں کی قبر پر بہت رویا، اس کی بخشش کے لیے دعائیں کی۔ آخر وہ میری ماں تھی، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اپنی ماں کو کب تک فراموش کر سکتا تھا؟ کافی دنوں بعد منشی چچا کی بیٹی کی شادی ہوئی تو میں نے وہاں شرکت کی۔ وہاں مجھے ایک لڑکی نظر آئی جس کا نام نائلہ تھا۔ پہلی ہی نظر میں وہ اچھی لگی، لیکن عورت ذات سے میرا اعتبار ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن نائلہ کو دیکھ کر میرے ارادے بدل چکے تھے۔ میں نے منشی چچا سے بات کی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ چچا نے کہا کہ میں اس کی ساری معلومات دوں گا۔ نائلہ کا بھی اس دنیا میں اور کوئی نہیں، وہ تمہاری طرح اکیلی ہے۔ میں اپنے رشتے کے بارے میں منشی چچا سے بات کرنے ہی والا تھا کہ منشی چچا نے خود ہی کہہ دیا کہ بیٹا، جس طرح تم اکیلے ہو، نائلہ بھی اسی طرح اکیلی ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، امید ہے کہ تم ایک دوسرے کا سہارا بنو گے۔ میں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن منشی چچا سے میں نے یہ ضرور کہا کہ لڑکی سے کسی قسم کا جہیز نہیں لوں گا۔ میں سارا بندوبست خود کروں گا، شادی کا خرچہ خود اٹھاؤں گا، اور میں نائلہ کو اس گھر میں دلہن بنا کر نہیں لے آؤں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ گھر فروخت کروں اور دوسرے شہر جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں میرے اچھے تعلقات ہیں، میں نائلہ کو لے کر وہاں جانا چاہتا ہوں۔ یہ گھر فروخت کر کے میں نے اس ادارے کے ساتھ ہی اپنا ایک مکان لے لیا۔ 5 مرلے کا یہ گھر تھا۔ شادی کے بعد نائلہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی بات اجازت دی۔ اس نے مختلف سکولوں میں اپلائی کیا اور 1 ہفتے کے اندر ایک سکول کی طرف سے اسے ٹیچنگ کی آفر ہوئی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کیونکہ میں صبح صبح اپنے آفس میں چلا جاتا تھا۔ نائلہ گھر میں اکیلی تھی تو اس بارے میں کافی زیادہ پریشان تھا، لیکن اب دونوں کی گھر سے نکلنے کی ٹائمنگ، واپس آنے کی ٹائمنگ ایک ہی تھی۔ اسی طرح ہماری زندگی کا نیا آغاز ہوا، بہت اچھا آغاز جس کی کوئی بھی خواہش کر سکتا ہے۔ لیکن عورت ذات سے میرا اعتبار ٹوٹ چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے خیالات میرے دماغ میں آتے تھے جن کو میں نہیں نکال سکتا تھا۔ میں ان منفی خیالات کو اپنے دماغ سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی یہ بار بار مجھے تنگ کرتے تھے۔ بار بار ایسے خیالات آتے تھے کہ تمہاری سگی ماں تجھے اندھیرے میں رکھ سکتی ہے تو بیوی کیوں نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے نائلہ کی غیر موجودگی میں اپنے بیڈ روم میں ایک خفیہ کیمرہ نصب کیا۔ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، لیکن جو پریشان کن خیالات میرے دماغ میں آ رہے تھے، میں ان سے فرار چاہتا تھا، اور اسی فرار کی وجہ سے میں نے وہ کیمرہ لگایا۔ نائلہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس کی ماں 2 سال قبل وفات پا چکی تھی۔ بقول نائلہ کے وہ صرف 5 برس کی تھی جب اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ ایک رات میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ نائلہ بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ کافی دیر تک وہ نہ آئی تو میں پریشان ہوا۔ باہر دیکھا وہ چھت پر کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب اس کا دنیا میں اپنا ہے ہی نہیں تو اتنی دیر تک وہ کس سے چوری چھپے اور کس سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے چھپ کر باتیں سننا شروع کی تو وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں خود آپ سے ملوں گی، یہاں گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران ہوا۔ دل میں کئی وسوسے آ رہے تھے۔ پریشان ہو رہا تھا کہ آخر وہ کس سے ملنا چاہتی ہے۔ نائلہ نے کل 10 بجے کا ٹائم دیا تھا اور کہا تھا کہ کل 10 بجے میں سکول جانے کی بجائے آپ کے پاس آؤں گی۔ پتہ نہیں وہ شخص کون تھا جس سے وہ ملنے جا رہی تھی۔ صبح جیسے ہی وہ گھر سے نکلی تو میں اپنے آفس جانے کی بجائے اس کے پیچھے ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ کی مسافت کے بعد وہ رکشے سے اتری اور ایک جگہ جانا شروع کیا۔ چوری چھپے میں اس کا پیچھا کرتا رہا۔ وہ ایک پرانے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اس کے ساتھ لپٹی ہے۔ وہ عورت اس سے پیار کر رہی ہے اور رو رہی ہے۔ میں نے آگے جانا مناسب نہ سمجھا اور گھر واپس لوٹ آیا، لیکن مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ نائلہ نے مجھ سے کیوں بات چھپائی۔ یہ بوڑھی عورت کون ہے جو اس سے اتنا پیار کر رہی تھی؟ دل ہی دل میں اس سے بہت خفا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ جیسے ہی گھر آئے گی تو اس سے لڑائی جھگڑا کروں گا، اس پر غصہ ضرور کروں گا کہ اس نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیسے چھپائی۔ نائلہ جیسے ہی گھر آئی تو میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے اچانک گھر میں دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ میں نے نائلہ سے کہا کہ وہ کون تھی عورت؟ نائلہ کہنے لگی، آپ کیسی باتیں کر رہی؟ کون سی عورت؟ میں نے کہا، جس سے تو ملنے گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ میں نے ساری حقیقت معلوم کر لی۔ وہ رونے لگی، کہا کہ میں نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے۔ میری ماں کی وفات نہیں ہوئی تھی، وہ زندہ ہے، مگر اس کا ماضی بہت تاریک تھا۔ وہ اپنی جوانی میں ایک مشہور طوائف تھی،
پورا شہر اس کو رانی کے نام سے جانتا ہے۔ اب بھی میرے دل کی خواہش تھی کہ عمر کے اس حصے میں ماں میرے ساتھ ہو، اس کی خدمت کر سکوں۔ وہ جیسی بھی تھی آخر میری ماں تھی۔ اب تو وہ اپنے کیے پر کافی پچھتا رہی تھی، اپنے ماضی کو یاد کر کے رو رہی تھی، ہر وقت اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے یہ بات آپ کو نہ بتائی اور یہ بات آپ سے چھپائی، صرف اپنا گھر بچانے کے لیے۔ یہ راز اپنے دل میں رکھا۔ طاہر مجھے معاف کر دینا، میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ میں نے نائلہ سے کہا کہ میں ناراض اب تجھ سے ہوں، لیکن میری ناراضگی ایک شرط پر ختم ہو سکتی ہے کہ تم اپنی ماں کو یہاں لے آؤ، اس گھر میں ہم اکٹھے رہیں گے۔ نائلہ حیران ہوئی میری بات سن کر، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کی ماں اس کے ساتھ رہے گی۔ نائلہ نہیں جانتی تھی کہ ہماری کہانی ایک جیسی ہی تھی۔ وہ میرے ماضی سے بالکل ناواقف تھی، بس فرق صرف اتنا تھا کہ میں نے اپنے دل سے ماں کو نکال دیا تھا، جبکہ نائلہ کے دل میں اب بھی اس کی ماں زندہ تھی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔